اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد 17 رمضان المبارک کو اسلام کے اندر یہ اہمیت ہے کہ اس دن کو مسلمانوں کی اور کفار کی پہلی جنگ ہوئی، جس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام کے اوپر، بدر یہ مدینہ شریف سے 80 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ اس کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے، بے شمار اقوال ہیں کہ وہاں کے کچھ کنویں تھے اور ان کے اندر پانی موجود ہوتا۔ اگر 14ویں رات کا چاند جو بدر کہلاتا ہے وہ طلوع ہوتا تو وہ ان کے اندر پورا وہ نظر آتا، اس وجہ سے اس میدان کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ تو بدر کے مقام کے اوپر عام طور پر شام سے جو قافلے آتے ہیں، مکہ کے اندر جانا ہوتا یا مکہ سے شام کی طرف جانا ہوتا، تو یہ قافلے اس جگہ پر رکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے شام گئے۔ شام سے تجارت کرنے کے بعد جب واپس آئے تو ایک جگہ پر ٹھہرے۔ ابو سفیان کو یہ خوف محسوس ہوا کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا اور ہمارا سامان جو وہ چھین لے گا۔ ابو سفیان نے زمزم غفاری نامی آدمی کو خط دے کر بھیجا کہ جا کر مکہ کے اندر یہ اطلاع پہنچا دو کہ تمہارے مال اور دولت جو ہے اس کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اور دوسری طرف مکہ کے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر شخص کو پتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، آپ کے صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کس طرح صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، کس طرح صحابہ کرام کو تپتی ریتوں کے اوپر لٹایا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی، یا رسول اللہ، زندگی میں آپ کے لیے سخت ترین دن کون سا ہے؟ صحابہ کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ سب سے زیادہ سخت دن حضور کی زندگی میں احد والا دن ہے۔ جب احد کی لڑائی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، سب سے سخت ترین دن جو ہے میری زندگی میں وہ تھا جب میں 7 صحابہ کو لے کر طائف کی وادی کے اندر گیا، لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی تو انہوں نے اپنے نوجوان اور باش لڑکے میرے پیچھے لگا دیے اور وہ مجھے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میرے پاؤں کے اوپر وہ پتھر مار رہے تھے، حتیٰ کہ جو 7 صحابہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اب دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دعا اللہ کی بارگاہ میں کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، تو ان کی نسلوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ پھر مکہ کے اندر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر اوجری رکھی جاتی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کافر لوگ پیچھے سیٹیاں بجاتے، حضور علیہ السلام کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ جب آپ کی عمر مبارک 47 سال ہوئی تو قریش کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس کے اندر آپ 3 سال تک محصور رہے، اور 3 سال کا جب محاصرہ ختم ہوا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اب حکم دیں کہ میں ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابھی صبر کرو، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، میں اللہ کے حکم کے بغیر میں حرکت نہیں کرتا۔ تو پھر چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ شریف کی طرف چلے جائیں، وہاں کے لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے۔ خیر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مدینہ شریف کی طرف بھیجا، پھر بعد میں حضور علیہ السلام خود مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے، اور پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ مدینہ والوں نے اپنی پیشانیوں کے اوپر بال نہیں چڑھائے، بلکہ مدینہ کی بچیوں نے، نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع خوشی کا اظہار کیا، اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے اوپر جاء النبی جاء رسول اللہ مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، اس طرح حضور علیہ السلام کا استقبال کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے تو کافر لوگوں کو پھر بھی برداشت نہ تھا۔ ابو جہل جو ہے وہ مختلف گروہ بھیجتا، مختلف جتھے بھیجتا کہ وہ مکہ سے آتے، آ کر مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے، صحابہ کرام کو نقصان پہنچاتے، لیکن دوسری طرف سے ابھی خاموش رہنے کا حکم تھا۔ لیکن جب یہ بدر کا معاملہ ہوا تو جس طرح میں نے کہا کہ ابو سفیان نے خط بھیجا مکہ کی طرف کہ میرے لشکر کو حملہ ہے اور میرے لشکر کو خطرہ ہے، اور اگر یہاں سے قافلہ لوٹ لیا گیا تو مکہ کے ہر وہ شخص جس نے سامان تجارت بھیجا تھا یا جس نے اپنا کوئی کام بھیجا تھا اس کا مال جو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہ خبر جب مکہ کے اندر پہنچی تو اس سے 3 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی جن کا نام تھا حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر وہ کیا دیکھتی ہیں؟ خواب کے اندر دیکھا کہ ایک اونٹ سوار ہے، کبھی وہ جبل قبیس کے اوپر جاتا ہے، کبھی مکہ کے چوک میں جاتا ہے، کبھی کسی اور پہاڑی پہ جاتا ہے، اور وہ جا کر اعلان کرتا ہے مکہ کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل جاؤ۔ پھر وہ حضرت عاتقہ فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ ایک پہاڑی پھٹتی ہے اور وہ چٹان کے ہر ٹکڑا جو ہے کسی نہ کسی گھر کے اندر جو ہے وہ گرتا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، اٹھ کر میں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آج تو یہ خواب آیا ہے۔ انہوں نے آگے بیان کیا، چلتے چلتے جب ابو جہل تک یہ بات گئی تو ابو جہل وہ خانے کعبے کے اندر اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ اب ان کا عالم دیکھو، اس خاندان کے ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اب ایک عورت جو ہے وہ نبوت کا اعلان کر رہی ہے اور وہ خواب بیان کر رہی ہے۔ اس طرح کہ اس نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ پھر ابو جہل کہنے لگا کہ 3 دن تک اگر یہ خواب کا یعنی کوئی تعبیر نظر نہ آئی اور ہمیں کوئی برائی نظر نہ آئی یا بری خبر نظر نہ آئی تو ہم ایک چمڑے کے اوپر لکھ کر کہ بنو ہاشم کے لوگ جھوٹے ہیں خانے کعبے کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیں گے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے، ان کی ہر بات جھوٹی ہے، کسی نے ان کے اوپر یقین نہیں کرنا۔ ابھی 3 دن گزرے نہیں تھے کہ ابو سفیان کا بھیجا ہوا شخص کہ جس کا نام دمدم غفاری تھا وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تمہارے قافلے کو خطرہ ہے، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو۔ اب ابو جہل جو ہے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور 1000 کا لشکر تیار کیا کہ جس کے اندر 700 اونٹ تھے، 200 جو ہے وہ گھوڑے تھے۔ اس نے کہا ہم جو ہے وہ وہاں جائیں گے، اور ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ مہاجر ہو کر یہاں سے جانے والے ہو کر یہ ہمارے ساتھ لڑنے لگے ہیں، ہم ان کے ساتھ جا کر لڑیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ ہماری طاقت کتنی ہے۔ خیر ابو جہل جب قافلہ لے کر ایک مقام پر پہنچا
اب یہاں سے بات اصل شروع ہو رہی ہے۔ ایک مقام کے اوپر جب پہنچا تو ابو سفیان دوسرے راستے سے آنا اس نے شروع کر دیا تھا۔ وہ محفوظ مقام پر پہنچا اور اس نے پیغام بھیجا کہ اب مکہ والے لوگ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ ہم بڑی حفاظت کے ساتھ ہیں اور ہمیں جو اب کسی چیز کا کوئی اب ڈر نہیں۔ اب بڑے بڑے لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ واپس چلے جانا چاہیے، حکمت یہی ہے قافلہ محفوظ ہے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے، نقصان کی ضرورت کیا ہے۔ تو ابو جہل وہ کہنے لگا واللہ لا نرجع حتی نریدا بدرن، کہ اللہ کی قسم ہے ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر کے میدان کے اندر جائیں گے۔ فنقیم علیہ ثلاثا، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، ونطعم الطعام، 3 دن ہم کھانا کھائیں گے، ونسقی الخمر، اور ہم وہاں پر شراب پیئیں گے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا وتعذف علینا القیان، کہ ہمارے اوپر جو لونڈیاں ہم ساتھ لے کر جائیں گے، گانے والی لے کر جائیں گے، وہاں عیاشی کریں گے۔ وتسمع بنا العرب وبمسیرنا وجمعنا، پورا عرب سنے گا کہ مکہ کے لوگ کس روب کے ساتھ، کس دہشت کے ساتھ اور کس نے فخر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ وہاں پر جمع تھے۔ فلا یزالون یہابوننا ابدا، اس نے کہا کہ ہمیشہ عرب کے لوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔ اس تکبر کے ساتھ ابو جہل نے قافلے کو آگے بڑھایا اور بدر کے میدان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا اس قافلے کے پیچھے جانا چاہیے یا مکہ والوں کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا مدینے کے اندر ہی رہنے چاہیے۔ تو حفیظ جلندری لکھتا ہے کہ ادب سے عرض کی، صدیق و فاروق نے اٹھ کر ہمارا آپ پر قربان، یا رسول اللہ سارا مال اولاد و زر ہمارا سر ہے حاضر، خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم غلامان محمد ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے، ادب سے عرض کی مقداد نے، اے سید دورہ نہیں مرنے سے ہم ڈرتے، حبیب خالق یزداں بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی مناسبت، کہہ دو واللہ ہم بجانو دل غلامان محمد ہیں، سناخان محمد ہیں، فدایان محمد ہیں، نبی کا حکم ہو تو ہم پھاگ جائیں گے سمندروں کو، جہاں کو محور کر دیں گے نعرہ اللہ اکبر میں۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ سے پہلے ابوبکر صدیق نے بھی خطبہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، حضرت مقداد نے بھی مشورہ دیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی آپ چلیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جا کر لڑیں یا آپ کا رب لڑے، ہم یہاں پر بیٹھنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے، حضرت مقداد کہنے لگے ولیکن اللہ کی قسم ہے ہم نقاتل عن یمینی کا وعن شمالی کا وبین یدئی کا وعن خلفی کا، اے اللہ کے پیارے نبی ہم آپ کے دائیں طرف بھی لڑیں گے، بائیں طرف بھی لڑیں گے، آگے بڑھ کر بھی حملہ کریں گے، پیچھے سے بھی حملہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جتنے صحابہ مکہ سے میرے ساتھ آئے تھے وہ سارے کے سارے جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ سارے کے سارے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انصار کی طرف چہرہ کیا، فرمایا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے لقد آمنا بکا، اے اللہ کے پیارے نبی ہم آپ پر ایمان لائے، وصدقنا بکا ہم نے آپ کی تصدیق کی، وَنَشْهَدُكَ أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌ اور ہم گواہی دیتے ہیں جو آپ لے کر آئے وہ حق ہے، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا
علی السمع والطاعہ، اور اے اللہ کے پیارے نبی ہم نے ہوش و حواس کے ساتھ آپ سے وعدے کیے ہیں کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، آپ کا دوست ہمارا دوست ہوگا، فمض یا رسول اللہ لما رفع فنحن معک، اے اللہ کے پیارے نبی آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی عزت کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیچا ہے، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ اس عرب کے سمندر کے اندر گھوڑے ڈالنے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی ہم اپنی سواریاں سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، اور ما تخلف منا واحد، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، وما نکرہ ان نلقى عدونا غدا، اور ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہم جو ہے دشمن کا مقابلہ نہ کریں، ہم دشمن سے ڈرتے نہیں، دشمن کے آگے ہم لڑنے کو پسند کرتے ہیں، انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، کہ جنگ کے اندر ہم صبر کرنے والے ہیں اور ملاقات کے وقت ہم سچائی دکھانے والے ہیں، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ معاملات دکھائے گا کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ تیاری کرو ہم جنگ کے لیے جائیں گے، اور اے صحابہ جو دور دراز رہنے والے ان کا انتظار نہ کرو۔ صحابہ نے تیاری کی اور اس انداز کے اندر تیاری کی کہ صرف 2 گھوڑے ساتھ تھے، 70 اونٹ تھے اور 6 زرے تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زرے تھی اور 8 تلواریں تھیں، اور یہ صحابہ جب نکلے تو ان کی تلواریں کسی کی نوک خراب ہے، کسی کوئی کھردری تلوار ہے، کوئی زہر کے اندر بجھی نہیں ہے، تو اس طرح کے صحابہ کرام کے معاملات تھے، اور جسموں کے اوپر لباس موجود نہیں تھے، جو کسی کے پاس کپڑا تھا تو اس کے بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو جب یہ صحابہ اس شان کے ساتھ نکلنے لگے تو جو یہودی تھے تو وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ تم غریب لوگ ہو، وہ مکہ کے تاجر لوگ ہیں، مکہ کے امیر ترین لوگ ہیں، اس وقت کے ایک طرح کے سپر پاور لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں۔ جب انہوں لوگوں نے یہودیوں نے اعتراض کیا تو اس وقت حفیظ جلندری کہتا ہے نہ تیرو تیر پر تکیا نہ خنجر بھالے پر، بھروسہ ہے تو صرف ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ کہا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، ہم تلواروں کے زور پہ نہیں جا رہے، ہم کسی اور چیز کے زور پر نہیں جا رہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ انہم عورات، میرے صحابہ وہ ننگے پاؤں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، فاحملہم، اے اللہ میرے صحابہ کو سواریاں عطا فرما، انہم عورات فاکسوہم، اے اللہ میرے صحابہ ان کے جسموں پر لباس نہیں ہے، اپنی شان کے مطابق ان کو اعلیٰ لباس عطا فرما، اور اے اللہ میرے صحابہ انہوں نے پیٹ خالی ہے، خالی پیٹ مدینے سے نکلے ہیں، تیرے نبی کے فرمان اور حکم کے مطابق نکلے ہیں، فاشبعہم، اے اللہ میرے صحابہ کو جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھلا۔ ادھر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے اور صحابہ کو یہ فرما رہے تھے واللہ اللہ کی عزت کی قسم لکأن الآن انظر الی مسارع القوم، اللہ کی قسم میں مدینے کھڑے ہو کر کافروں کے مرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں، مدینے کے اندر کھڑے ہو کر جہاں جہاں کافر مریں گے میں ان تمام جگہوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کی باتیں سنی اور جب صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ سر حبل من شئت، یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وقتا ما شئت، جسے چاہے آپ اس سے تعلق کاٹ لیں، اور وخذ من اموالنا ما شئت، اور ہمارے
مالوں سے جس سے چاہے مال لے لے، وَآتِنَا مَا شِئْتَ، اور جس کو چاہے مال عطا فرما دے، وَمَا أَخَذْتَهُ مِنَّا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ عَلَيْنَا، اور جو مال آپ ہم سے لیں گے وہ اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ تو اس طرح صحابہ کرام مدینہ پاک سے نکلے۔ جب صحابہ کرام بدر کے میدان کے اندر پہنچے تو بدر کے میدان کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک خیمہ بناتے ہیں کھجور کا۔ آج بدر کا میدان ہے، جس جگہ حضور علیہ السلام کا خیمہ مبارک تھا، آج وہاں پر بڑی عالی شان ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کو کہا جاتا ہے عریش، کیونکہ عربی کے اندر خیمے کو عریش کہا جاتا ہے۔ اور کافر بھی آئے، ادھر سے مسلمان تھے، اور حال یہ تھا کہ کافر وہ بلندی پر تھے، پہاڑیوں پر تھے، ان کا ذہن تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، یہ کتنا جو ہم سے لڑ سکیں گے۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ نچلی جگہ میں تھے۔ آج بھی بدر کا میدان دیکھیں، جو پہاڑی سے نیچے جگہ تھی، ریتلی جگہ، وہاں پر صحابہ کرام تھے اور سامنے کنویں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے صحابہ کے لیے دعائیں فرمائیں، بے شمار دعائیں فرمائیں۔ بار بار حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنایا گیا تو اس خیمے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریت کے اوپر سجدہ ریز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم ہذہ قریش، اے اللہ یہ قریش قد اقبلت بخیلاء وفخریہا، یہ بڑے تکبر کے ساتھ آئے ہیں، یہ بڑے غرور کے ساتھ آئے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ آئے ہیں، دنیا کا ساز و سامان ساتھ لائے ہیں، ایون کہ یہ لوگ رسیاں ساتھ لے کر آئے ہیں کہ یہ انصار ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے، ہم ان کو رسیوں سے باندھ کر مکے کے اندر لے کر جائیں گے اور ایک ایک کا تماشا بنائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو حادو کا وہ تکذب رسولہ کا، اے اللہ یہ تیرے رسول کو جٹلا کر آئے ہیں، اے اللہ یہ تیرا انکار کر کے آئے ہیں، تیرے ربوبیت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، تیرا نام و نشان مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ اپنا وہ وعدہ پورا فرما جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہم اعنہم الغداۃ، اور اے اللہ ان کافروں کو ہلاک فرما اور میرے غریب صحابہ کی مدد فرما۔ ادھر سے صحابہ کرام کے لیے دعائیں تھیں، اور حضور علیہ السلام کی ایک دعا جو میں پڑھ رہا تھا مسلم شریف کے اندر، اور میں بڑا حیران ہوا کہ حضور علیہ السلام نے دعا کے اندر یہ کلمات ادا فرمائے۔ ذرا توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے یہ دعائیہ کلمات ادا فرمائے۔ آج تو لوگ دین کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں، تو ان کو دین بھی اسی طرح کا ہی آتا ہے، بخاری پڑھے مسلم پڑھے پتہ چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے درد کے ساتھ دعا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی پاک دعا فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے کبھی سر سے اتر کر آپ کے کندھوں پر آ رہی تھی، کبھی کندھوں سے اتر کر آپ کی کمر مبارک پر آ رہی تھی۔ بار بار میں چادر اوپر کرتا تھا، چادر گر جاتے تھے، حضور علیہ السلام گڑ گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے تھے، انکساری کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ اللہم ہذہ الاصحابہ، اے اللہ یہ میرے چند صحابہ ہیں، پوری زندگی کی تبلیغ کا نتیجہ ہے، اے اللہ جو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے بدر کے میدان کے اندر لے آیا ہوں، اے اللہ یہ بھوکے بھی ہیں، یہ پیار ان کے پاس تلواریں بھی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اے اللہ اللہم ہذہ الاصحابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے پوری دنیا کے اندر، صرف یہ 313 تیرے صحابہ تیرے
تیرے دین کی آبیاری کے لیے آئے ہیں، تیرے نبی کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ ان تہلک ہادی الصحابہ، اے اللہ اگر آج کے دن یہ صحابہ شہید ہو گئے، اگر آج کے دن یہ صحابہ ختم ہو گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، تو اے باری تعالیٰ قیامت تک زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ تیرا نبی تیرے ساتھ گڑ گڑا کر عاجزی کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے صحابہ کرام کی غیبی مدد فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ بلند آواز سے کہتے ہیں دیکھو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور آپ نے ایک پہاڑی کی طرف دیکھا اور فرمایا ابشر الصحابہ، اے صحابہ تمہیں بشارت ہو، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے۔ تو آج بھی اگر اس مقام کے اوپر جائیں تو دیکھیں کہ جس پہاڑ کے اوپر فرشتے نازل ہوئے وہ ریت کا پہاڑ ہے، لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ویڈیو بھی آتی ہیں۔ تو خیر حضور علیہ السلام صحابہ کو بشارت دے رہے تھے کہ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد تمہارے لیے بھیج دی ہے اور صحابہ کرام تمہاری مدد کے لیے تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ چکے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ یہ قانون قدرت ہے، جب انسان اپنی فطرت سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بدل دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو لے کر اس پہاڑی کے اوپر مینا کے اوپر چلے گئے اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو اللہ نے اسی وقت قانون قدرت بدل دیا اور چھری کو حکم دے دیا کہ تو اگرچہ تیرا کام کاٹنا ہے لیکن آج میرے ذبح میرے اسماعیل کی حلق کو نہیں کاٹنا، مجھے انسانوں کی قربانیوں کی ضرورت ہے نہیں ہے، میں تو دیکھنا چاہتا تھا میرا خلیل میرے ساتھ محبت کیسے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنی فطرت سے ہٹ کر نمرود کی آنکھ کے اندر گزر جاتے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے، جبریل میرا خلیل اپنی طبیعت سے نکل چکا ہے، اپنے مزاج سے نکل کر اس نے ہر چیز میرے لیے قربان کر دی ہے، اے جبریل جا اور جا کر نارے نمرود کو گلزار کر دے۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے، اپنے اندر گلستہ پیدا، آج 57 ملک ہے اور فلسطین کو مار پڑ رہی ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے لیکن بزدل حکمران ہو چکے ہیں، بے حمیت حکمران ہے کہ جن کو وہاں کی نہ مائیں نظر آ رہی ہے، نہ بچے نظر آ رہے ہیں، نہ وہاں کے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، نہ رمضان کے اندر گھاس کھاتے ہوئے پیاسے بچے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حکمران کس طرح کے حکمران ہیں؟ یہ بدر ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان حکمرانوں کو پتا چلے، اللہ نے قرآن کے اندر لفظ بیان کیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے صحابہ جس وقت تمہارے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ تمہارے قدموں میں جوتے تھے، نہ تمہارے جسموں پر لباس تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، تم اللہ کے قانون کے لیے نکلے تھے، تم اپنی فطرت سے نکل چکے تھے، عقل کہہ رہی تھی، مدینہ کے منافق بھی کہہ رہے تھے یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان تحمل البلایا تحمل المنایا، حدیث کے لفظ موجود ہیں۔ ابو جہل نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جا کر دیکھ کر آؤ تو صحیح، جا کر ذرا ان کا غور کر کے آؤ کہ یہ کیسی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تیاری تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ اس نے کہا البلایا تحمل المنایا، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، جان نثار صحابہ ہیں، فدایان صحابہ ہیں، ثنا خان صحابہ ہیں، یہ حضور کی محبت میں نکلے ہیں اور دیکھنے والا ایسے سمجھ رہا ہے کہ جیسے اونٹنیاں اپنے اوپر مدینے سے موٹے اٹھا کر بدر کے اندر لے آئی ہے، میں ایسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ زندگی سے، یہ لوگ موت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جتنے تم لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ ان لوگوں کو اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں، یہ محمد عربی کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو جہل کو کہا تم اس سے لڑنا چاہتے ہو، رسیاں لے کر آئے ہو،
گانے واقعے لے کر آئے ہو, شرابیں لے کر آئے ہو, تم عیاشی کر رہے ہو, ذرا دیکھنا تو صحیح ہے اللہ کا قانون کس طرح حرکت میں آتا ہے. میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ نہ لڑنا. خیر ابو جہل اپنے تکبر میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل کی, اسی رات بارش نازل کی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ پہاڑی ہے اور یہ نیچے صحابہ کرام ہیں اور یہ 2 بدر کے کنویں ہیں اور سامنے فرشتوں کا پہاڑ ہے. جب رات ہوئی بارش نازل ہوئی, اللہ کے قرآن نے بھی اس کو جگہ جگہ بیان کیا. تو جب بارش نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام وہ تر و تازہ ہو گئے. اللہ نے صحابہ کے اوپر پیار بری تھوڑی سی نیند نازل فرمائی اور صحابہ کے پاؤں ریت کے اوپر جم گئے اور وہ جو کافر لوگ تھے پہاڑی کے اوپر وہ پھسلنے لگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری مدد تھی صحابہ کے لیے. فرشتے بھی آ چکے تھے, بارش بھی آ چکے تھے. اگلے دن بلکہ سحری کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لائے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا حضور علیہ السلام اپنی چھڑی کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر نشان لگا رہے تھے, اس طرح دائرے بنا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل مرے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا, یہاں امیہ بن خلف مرے گا. ان کا ذہن تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا ان کی تعداد کتنی ہے, ان کی طاقت کتنی ہے, یہ کتنا جو ہم سے لڑ سکیں گے. اور صحابہ کرام جو تھے وہ نچلی جگہ میں تھے. آج بھی بدر کا میدان دیکھیں, جو پہاڑی سے نیچے جگہ تھی ریتلی جگہ, وہاں پر صحابہ کرام تھے اور سامنے کنویں تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے صحابہ کے لیے دعائیں فرمائیں, بے شمار دعائیں فرمائیں. بار بار حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنایا گیا تو اس خیمے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریت کے اوپر سجدہ ریز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم ہذہ قریش, اے اللہ یہ قریش قد اقبلت بخیلاء وفخریہا, یہ بڑے تکبر کے ساتھ آئے ہیں, یہ بڑے غرور کے ساتھ آئے ہیں, بڑے فخر کے ساتھ آئے ہیں, دنیا کا ساز و سامان ساتھ لائے ہیں. ایون کہ یہ لوگ رسیاں ساتھ لے کر آئے ہیں کہ یہ انصار ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے, ہم ان کو رسیوں سے باندھ کر مکے کے اندر لے کر جائیں گے اور ایک ایک کا تماشا بنائیں گے. تو حضور علیہ السلام یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. تو حیاتو کا وتکذب رسولہ کا, اے اللہ یہ تیرے رسول کو جٹلا کر آئے ہیں, اے اللہ یہ تیرا انکار کر کے آئے ہیں, تیری ربوبیت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں, تیرا نام و نشان مٹانے کے لیے آئے ہیں. اللہم فالنصرک الذی وعدتنی, اے اللہ اپنا وہ وعدہ پورا فرما جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے. اللہم اعنہم الغداۃ, اور اے اللہ ان کافروں کو ہلاک فرما اور میرے غریب صحابہ کی مدد فرما. ادھر سے صحابہ کرام کے لیے دعائیں تھیں اور حضور علیہ السلام کی ایک دعا جو میں پڑھ رہا تھا مسلم شریف کے اندر اور میں بڑا حیران ہوا کہ حضور علیہ السلام نے دعا کے اندر یہ کلمات ادا فرمائے. ذرا توجہ کریں, حضور علیہ السلام نے یہ دعائیہ کلمات ادا فرمائے. آج تو لوگ دین کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں تو ان کو دین بھی اسی طرح کا ہی آتا ہے. بخاری پڑھے مسلم پڑھے پتہ چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے درد کے ساتھ دعا فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی پاک دعا فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے کبھی سر سے اتر کر آپ کے کندھوں پر آ رہی تھی, کبھی کندھوں سے اتر کر آپ کی کمر مبارک پر آ رہی تھی. بار بار میں چادر اوپر کرتا تھا, چادر گر جاتے تھے. حضور علیہ السلام گڑ گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے تھے, انکساری کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. اللہم ہذہ العصابہ, اے اللہ یہ میرے چند صحابہ ہیں, پوری زندگی کی تبلیغ کا نتیجہ ہے. اے اللہ جو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے بدر کے میدان کے اندر لے آیا ہوں, اے اللہ یہ بھوکے بھی ہیں, یہ پیار, ان کے پاس تلواریں بھی نہیں, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. اے اللہ اللہم ہذہ العصابہ, اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے پوری دنیا کے اندر, صرف یہ 313
شہید ہو گئے، اگر آج کے دن یہ صحابہ ختم ہو گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، تو اے باری تعالیٰ قیامت تک زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، تیرا نبی تیرے ساتھ گڑ گڑا کر عاجزی کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے صحابہ کرام کی غیبی مدد فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ بلند آواز سے کہتے ہیں دیکھو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور آپ نے ایک پہاڑی کی طرف دیکھا اور فرمایا ابشر الصحابہ، اے صحابہ تمہیں بشارت ہو، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے۔ تو آج بھی اگر اس مقام کے اوپر جائیں تو دیکھیں کہ جس پہاڑ کے اوپر فرشتے نازل ہوئے وہ ریت کا پہاڑ ہے، لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ویڈیو بھی آتی ہیں۔ تو خیر حضور علیہ السلام صحابہ کو بشارت دے رہے تھے کہ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد تمہارے لیے بھیج دی ہے اور صحابہ کرام تمہاری مدد کے لیے تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ چکے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار ابے۔ یہ قانون قدرت ہے، جب انسان اپنی فطرت سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بدل دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو لے کر اس پہاڑی کے اوپر مینا کے اوپر چلے گئے اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو اللہ نے اسی وقت قانون قدرت بدل دیا اور چھری کو حکم دے دیا کہ تو اگرچہ تیرا کام کاٹنا ہے لیکن آج میرے ذبی میرے اسماعیل کی حلق کو نہیں کاٹنا، مجھے انسانوں کی قربانیوں کی ضرورت ہے نہیں ہے، میں تو دیکھنا چاہتا تھا میرا خلیل میرے ساتھ محبت کیسے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنی فطرت سے ہٹ کر نمرود کی آگ کے اندر گزر جاتے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے، جبریل میرا خلیل اپنی طبیعت سے نکل چکا ہے، اپنے مزاج سے نکل کر اس نے ہر چیز میرے لیے قربان کر دی ہے، اے جبریل جا اور جا کر نارے نمرود کو گلزار کر دے۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے، اپنے اندر گلستان پیدا۔ آج 57 ملک ہے اور فلسطین کو مار پڑ رہی ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے لیکن بزدل حکمران ہو چکے ہیں، بے حمیت حکمران ہے کہ جن کو وہاں کی نہ مائیں نظر آ رہی ہے، نہ بچے نظر آ رہے ہیں، نہ وہاں کے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، نہ رمضان کے اندر گھاس کھاتے ہوئے پیاسے بچے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حکمران کس طرح کے حکمران ہیں؟ یہ بدر ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان حکمرانوں کو پتہ چلے۔ اللہ نے قرآن کے اندر لفظ بیان کیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے صحابہ جس وقت تمہارے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ تمہارے قدموں میں جوتے تھے، نہ تمہارے جسموں پر لباس تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، تم اللہ کے قانون کے لیے نکلے تھے، تم اپنی فطرت سے نکل چکے تھے۔ عقل کہہ رہی تھی، مدینہ کے منافق بھی کہہ رہے تھے یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان تحمل البلایا تحمل المنایا، حدیث کے لفظ موجود ہیں۔ ابو جہل نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جا کر دیکھ کر آؤ تو صحیح، جا کر ذرا ان کا غور کر کے آؤ کہ یہ کیسی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تیاری تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ اس نے کہا البلایا تحمل المنایا، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، جانثار صحابہ ہیں، فدایان صحابہ ہیں، ثنا خان صحابہ ہیں، یہ حضور کی محبت میں نکلے ہیں اور دیکھنے والا ایسے سمجھ رہا ہے کہ جیسے اونٹنیاں اپنے اوپر مدینے سے موٹے اٹھا کر بدر کے اندر لے آئی ہے، میں ایسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ زندگی سے، یہ لوگ موت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جتنے تم لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ ان لوگوں کو اپنی زندگیوں کی پرواہ
گواہ نہیں، یہ محمد عربی کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو جہل کو کہا تم اس سے لڑنا چاہتے ہو، رسیاں لے کر آئے ہو، گاڑے والیاں لے کر آئے ہو، شرابیں لے کر آئے ہو، تم عیاشی کر رہے ہو، ذرا دیکھنا تو صحیح ہے اللہ کا قانون کس طرح حرکت میں آتا ہے، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ نہ لڑنا۔ خیر ابو جہل اپنے تکبر میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل کی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ پہاڑی ہے اور یہ نیچے صحابہ کرام ہیں اور یہ دو تیر بدر کے کنویں ہیں اور سامنے فرشتوں کا پہاڑ ہے۔ جب رات ہوئی بارش نازل ہوئی، اللہ کے قرآن نے بھی اس کو جگہ جگہ بیان کیا، تو جب بارش نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام وہ تر و تازہ ہو گئے، اللہ نے صحابہ کے اوپر پیار بری تھوڑی سی نیند نازل فرمائی اور صحابہ کے پاؤں ریت کے اوپر جم گئے اور وہ جو کافر لوگ تھے پہاڑی کے اوپر وہ پھسلنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری مدد تھی صحابہ کے لیے، فرشتے بھی آ چکے تھے، بارش بھی آ چکی تھی۔ اگلے دن بلکہ سحری کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لائے، نہ صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا حضور علیہ السلام اپنی چھڑی کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر نشان لگا رہے تھے، اس طرح دائرے بنا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا۔ فاتن فاحملہم شروع میں نے بیان کی، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اے اللہ میرے صحابہ ننگے پیر ہیں، اے اللہ ان کو جو ہے وہ سواریاں عطا فرما، اللہم انہم عورات فاکسوہم، اے اللہ میرے صحابہ کے جسموں پر کپڑے نہیں، اے اللہ ان کو لباس عطا فرما، اور اے اللہ میرے صحابہ جو ہیں انہوں نے کھانا کھانا ہے، فاشبعہم ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ففتح اللہ لہم یوم بدر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر والے دن فتح عطا فرمائی، فانقلبوا حین انقلبوا، صحابہ اس شان کے ساتھ واپس آئے، وما منہم رجل الا وقد رجع لجمل او جملین، ہر صحابی کے پاس ایک اونٹ تھا یا دو اونٹ تھے، وقت سو عالی لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ شابہ اور عمدہ انہوں نے کھانے کھائے ہوئے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، ساری بات بنتی ہے عقیدے کے اوپر۔ جب یہ قیدی ہو کر مدینے کے اندر کافر آئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اے صحابہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دی یا رسول ان کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان میں سے ہر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، جو جس کا رشتہ دار اس کو دیں وہ اس کو خود قتل کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو قبول فرمایا، ان کو معاف فرمایا، 1000 سے 4000 تک جو امیر قیدی تھے ان کا فدیہ مقرر کیا، 1000 سے 4000 تک جو غریب قیدی ہو کر آئے تھے ان کو کہا کہ مدینہ شریف کے اندر مدینہ کے 10 بچوں کو تم نے تعلیم دینی ہے، جب وہ پڑھ جائیں گے اس کے بدلے میں ہم بعد میں تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بات ساری یہ ہے، خلاصہ یہ بدر کا ہر لمحہ محبت والا تھا، ہر لمحہ عقیدت والا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول یہ میری آنکھ ہے، یہاں تیر لگا اور ڈیلا بہ چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایسے لعاب دان لگایا، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے وہ ایسا موجزہ تھا کہ حضرت قتادہ فرماتے ساری زندگی مجھے نہ کوئی تکلیف ہوئی نہ کوئی درد ہوئے، اور مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میری دائیں آنکھ زخمی ہوئی تھی یا بائیں آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا موجزہ مبارک تھا۔ جب صحابہ کرام حضور کے اللہ کے اوپر توکل کر کے حضور کے اوپر پورا بھروسہ کر کے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد بھی کی تھی، شروع سے لے کر مدینے سے لے کر بدر تک۔ میں نے بخاری پڑھی، مسلم شریف پڑھی، میں نے اسی طرح سیاستہ پڑھی، آج صبح سے لے کر میں پڑھتا رہا، میں کہتا رہا کہ صحابہ کا وظیفہ کیا تھا، صحابہ کون سا ایسا وظیفہ کر کے جا رہے تھے حضور کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک ہی لفظ فرمایا تھا، فرمایا صحابہ مدینے سے جب نکلنا ہے تو یہ پڑھنا حسبی اللہ
حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ صحابہ بدر کے میدان تک اور لڑنے تک اور اس کے بعد تک یہ پڑھتے رہے حسبنا اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ بھی کافی اور اللہ کا رسول بھی کافی ہے۔ باتوں سے مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ جب کافر لوگوں نے یہ کہا نا کہ اے سارے کافروں، بلند آواز سے پہاڑی کے اوپر یہ نعرہ لگاؤ اور تمہارا ایک مسلمانوں کے اوپر روب ہو جائے گا کہ لنا العزا ولنا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، ہمارے لیے لات ہے، ہمارے لیے منات ہے، اے مسلمانوں تمہارے پاس یہ بت نہیں ہے، اب تمہارے پاس کون سا نعرہ ہے؟ حضرت علی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے علی، صحابہ کو جا کے کہو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم یہ نعرہ لگاؤ کہ لنا مولانا ولکم، ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، لنا رسولنا ولکم، ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ صحابہ کا اللہ کے اوپر بھی ایمان تھا اور اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان تھا۔ آج تو یہ حکمران مسلح رسول ہے، ممبر رسول ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو